اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 87ویں، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس میں کل 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ لفظ البقرہ کا روٹ بکر بے کاف رے ہے، اور یہ لفظ عام طور پہ گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع بقرات ہے۔ اس روٹ سے بننے والے 9 الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں: بقرہ، البقر اور بقرات۔ پہلی بار یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 67 میں بنی اسرائیل کے حوالے سے آیا ہے، جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات کا مطالعہ متعلقہ رکوع میں کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ، رکوع نمبر 1 اور 2، جو کہ آیات 1 سے لے کے 20 تک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، نہیں کچھ شک انگیز اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کا اور قائم رکھتے ہیں صلاۃ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دے رکھا ہے انہیں خرچ کرتے ہیں۔ الفاظ کے معنی: ذالک، یہی، اس کے ایک اور میننگ ہے یہ تمہارے لیے، دس اور اٹس فار یو۔ ریب کوئی بھی ایسی چیز جو دل میں کھٹکا، عدم اطمینان یا اضطراب کا باعث بن جائے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں شک پیدا کر دے۔ تیسرا لفظ ہے فی ہے، اس میں یا اس کے بیچ۔ للمتقین، تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اور متقی سے مراد وہ انسان ہے جو سمجھنے میں بہت احتیاط کے ساتھ کام لیتا ہے اور ساتھ ہی کسی بدگمانی کو راہ نہیں دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اتنا محتاط ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی روپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فار دا کانشیس اور فار دا مائنڈفل۔ پھر لفظ ہے یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان سے مراد ہے یقین۔ یقین وہ حقیقت ہے جو تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، اس لیے نہیں کہ اسے کوئی معاوضہ ملے، بلکہ اس لیے کہ طبیعت کا تقاضا پورا کرے۔ اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بلیورز۔ بالغیب، اس کا روٹ ہے غیب، غین یہ بے۔ غیب سے مراد وہ تمام حقائق ہیں جو انسان کے ظاہری مشاہدات سے باہر ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تعلق رکھتا ہے، اور انگلش میں آپ کہیں گے انسین۔ یقیمون، اس کا روٹ ہے قوم، کاف واو میم، قائم رکھتے ہیں یا اقامت کیے رہتے ہیں، اسٹیبلش۔ الصلاۃ، صلی سے بنا، سواد لام شے، صلاۃ، رابطہ، منسلک ہو جانا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کنیکشن۔
مما بیسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما. اس سے آپ ترجمہ لے سکتے ہیں اس سے جو کہ، یا اس سے جو کچھ، آؤٹ آف ایچ اور آؤٹ آف واٹ. رزقناہم، اس کا روٹ ہے رزق، رے زے کاف. ہم نے رزق دے رکھا ہے انہیں، وی ہیو پرووائڈیڈ دیم. ينفقون، نفق سے بنا، نفقہ کرتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، دے اسپینڈ. اب یہ سورہ بقرہ الف لام میم اس سے شروع ہو رہی ہے. یہ جو 3 الفاظ ہیں انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی قطع کر کے پڑھنا، کہ جتنے بھی حروف ہیں اس میں ان کو الگ الگ سے پڑھنا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ جو آیت نمبر 2 اور 3 ہے، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ، وسوسہ یا ابہام نہیں ہے، اور یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. مزید ارشاد ہوتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کا غیب پر یقین ہوتا ہے. اب غیب پر ایمان سے اللہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہو جاتا ہے، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہتے بھی ہیں، وہ یہ جانتے بھی ہیں، اور ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ان آیتوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے کہ آدمی متقی ہو، دوسرا اس آدمی کا غیب پر یقین ہو، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو، اور چوتھے یہ کہ اس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے، وہ مرنا ہے، جینا ہے، جوان ہونا ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، کوئی نوکری ہے، سب کو من جانب اللہ سمجھتا ہے. اور جب یہ چاروں صفات کسی آدمی کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کو قرآن سے ہدایت مل جاتی ہے، جس میں کسی طرح کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کا جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف اور جو نازل ہوا ہے آپ سے قبل، اور آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی ہیں ہدایت پر اپنے رب کی، اور یہی ہیں جو فلاح یافتہ ہے. بما، یہ بھی ایک مرکب لفظ ہے با اور ما کا. تو با یا بے پہلے لگا تو اس کا میننگ ہوتا ہے ساتھ، اور ما ہوتا ہے جو کچھ. انگلش آپ کہتے ہیں ان واٹ. انزلا، نازل کیا گیا، اتارا گیا، سینڈ ڈاؤن. الیکا، تمہاری طرف، ٹو یو. ما، اب دیکھیں میم کے بعد الف کے اوپر مد ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو جو کچھ، واٹ. قبل کا، قبل سے بنا، کاف بے لام، تم سے پہلے، بیفور یو. بالآخرات، آخر سے بنا، الف خیر رے، موجودہ کے بعد آنے والے مرحلے، ان دی ہیئر آفٹر. یو کے نون، یقین سے بنا، یہ کاف نون، یقین رکھتے ہیں، ہیو کنوکشن، آر دے فرملی بلیو. اولائکا، اولائکا کا جو لفظ ہے یہ ذالکا کی جمع ہے. یہی لوگ، آپ کہتے ہیں دیز اور سم ٹائم دوز. اللہ، اوپر، انگلش میں آپ کہتے ہیں آن. ہدن، حدیث سے بنا، ہے دال یہ، رہنمائی، گائیڈنس. المفلحون، فلاح سے بنا، فے لام ہے، جن کی محنت یا جن کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں. whose efforts bore fruit. اب ان آیات میں متقی لوگوں کی چند مزید خصوصیات کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پہ بھی اور قرآن کریم سے پہلے انبیاء کرام پہ جتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2،
یہ لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے یہ اپنی موجودہ زندگی میں اس زندگی کے بعد میں آنے والے مراحل کی خوب تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے اعمال کرنے میں سرگرم رہتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی ہیں جن کی محنت برابر ثابت ہوتی ہے اور وہ مقصد حیات پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو کفر کر رہے ہیں یکساں ہیں ان پہ، یا آپ کہتے ہیں یکساں ان کے حق کہ آپ ان کو متنبع کریں یا نہ متنبع کریں، نہیں ہیں وہ ماننے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمہم، مہر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصارت پر ایک پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔ اِنَّا، جو سب سے پہلا انڈر لائن ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، بے شک، انڈیڈ، کفرو، کفر، کافر، کفر کیا، نگیٹ، ڈس بلیو، سواء، سوی سے بنا، سین واو یہ مساوی ہے، برابر ہے، اس سیم۔ انذرتہم، اس میں یہ بھی دو تین لفظوں کا مجموعہ ہے۔ انذرتہم، ہوتا ہے کیا، انذرت تم خبردار کرو، آر یو وارن دیم، ہم ان کو، تو پورا یہ بن جائے گا کیا آپ ان کو خبردار کریں گے، کیا آپ ان کو متنبع کریں گے۔ یا کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے انگلش میں، جیسے ہم کہتے ہیں اور، او آر۔ لم، نہ، ناٹ کے میننگ میں ہوتا ہے NOT، ناٹ۔ لا، نہیں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نو۔ ختمہ، ختم سے بنا، خے تے میم، مہر لگا دی، سیلڈ۔ قلوبہم، یہ قلب کی جمع ہے، ان کے دل۔ سمہم، سما سے بنا، ان کے سننے کی صلاحیت یا ان کی سماعت۔ ابصارہم، بصر سے بنا، بے سوات رے، ان کے دیکھنے کی صلاحیت، یا آپ کہہ سکتے ہیں قوت بینائی، اور بعض اوقات اس سے مراد بصیرت بھی لیا جاتا ہے۔ غشاوہ، غشو سے بنا، غین شین واو، پردہ، ویل۔ لہم، ان کے لیے، عذاب، عین زال بے سے بنا، سزا، اب پنشمنٹ اور کیسٹیگیشن۔ عظیم، عظم سے بنا، عین زوئے میم، بہت بڑا، گریٹ۔ اب متقین یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم سے ہدایت پا سکتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منفی طرز عمل کی وجہ سے کفر کے اندھیروں میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ ان کو متنبع کرنا یا ان کو متنبع نہ کرنا برابر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی راہوں میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ان کے لوٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب آیت نمبر 7 کے مطابق ایسے لوگوں کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ ایک پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کا انجام ایک سخت عذاب ہے۔ حالانکہ ایسا بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سوچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مہر لگنے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کو دنیاوی طور پہ اندھا ہو گیا ہے، یا اس کی عقل سلب ہو گئی ہے، یا اس کے کانوں میں کچھ سیسا ڈال دیا گیا ہے، یا وہ بہرا ہو گیا ہے۔ آئیے ذرا علمی طور پہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگنے سے کیا مراد ہے۔ جب کوئی شخص باوجود اس کے کہ اس کے سامنے روشن راستہ موجود ہو، اور باوجود اس کے کہ اس کو اس روشن راستے پہ چلنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہو، اور باوجود اس کے کہ روشن راستے پہ
جو انعامات اکرامات کی بارش ہو رہی ہے اس کی بھی اسے خبر دی جا رہی ہو، وہ پھر بھی اس روشن راہ کو قبول نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے راستے پہ چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جسے ہم عرف عام کہتے ہیں رسی دراز کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے فرمان کے مطابق دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور یہ شخص شیطان کی طرح نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ ہے، اس لیے اس پہ روشن راہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دلوں اور کانوں پہ مور لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے وہ راستہ از خود اختیار کیا ہے جس پہ چل کے آدمی عقل سلیم سے بے بہرہ ہو جاتا ہے، سماج سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ بنائی پس پردہ ہو جاتی ہے جس کی بنا پہ آپ روشن راستہ دیکھ پاتے ہیں۔ چنانچہ اب اسے اس راہ پہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، تو اب وہ کبھی بھی روشن راہ پہ واپس نہیں آتا۔ اب عقل پہ مور لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر سے وہ صفات نکل گئی ہیں جن کی بدولت وہ ہدایت پا سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں ہم نے مان لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخر کو، یا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں ان والے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر وہ اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ الناس، نوس سے بنا، نون واو سین، لوگ، جنرل پیپل، من، جو کوئی یا جو شخص، ہو، یقولو، قول سے بنا، کہتا ہے، آمنا، ایمان لائے ہم، جب مان لیا ہم نے یا یقین کر لیا ہم نے، وی بلیوڈ، ما ہم، نہیں ہیں وہ، جو خادعون، خدا سے بنا، خے دال این، دھوکہ دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، دے سیک ٹو ڈسیو، اللہ، مگر یا سوائے انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیپٹ، انفسہم، ان کے نفس یا اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، دیم سیلفز، یشعرون، شعر سے بنا، شین اینڈ رے، وہ شعور رکھتے، دے ریئلائز۔ اب متقین اور کافرین کے بعد ایک تیسری طرز عمل کے حامل جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، جن کا ظاہر اور باطن بالکل الگ الگ ہے۔ وہ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کے قول کے منافی ہیں۔ آپ خود بتائیے اس صورت میں انہیں ایمان والے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں حقیقی جو ایمان والے ہیں، جنہیں ہم مومن کہتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہے، دراصل مومن تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ، پھر نہ تو شک و شبے میں پڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ منافقین دوگلی چالیں چلتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے لیں گے۔ ایسا قول اور فعل میں تضاد سے بندہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہ لوگ حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے یہ سادہ سی بات سمجھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے قلوب میں ایک مرض ہے، سو افزودہ کر دیا ان کا اللہ تعالیٰ نے مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک عذاب المناک ہے بوجہ ان کے کذب کرنے کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں صرف ہم ہی اصلاح کار ہیں۔ مرض مرض سے بنا،
मीम रे ज़्वाद। रोग, बीमारी, इंग्लिश में आप कहते हैं डिजीज़। फजादहम ज़ैद, जे ये दाल, ज़्यादा कर दिया उनका। अलीम, अलम से बना, अल्फ लाम मीम, अलमनाक, दर्दनाक, ट्रेजिक, पेनफुल। बिमा, ये कम्बिनेशन है बा और माँ का, इससे थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था। बिकॉज ऑफ, बसबब। कानू, कौन से बना, काफ वाव नून, करते रहे। युकज़्ज़िबून, कज़ब से बना, काफ जाल बे, झूठ बोलते रहे। हक का इकरार करने के बावजूद उसका हक अदा न करते रहे, जो समटाइम इंग्लिश में कहा जाता है लाइंग। इज़ा, जब। कीला, कहा जाता है। लहुम, उनको या वास्ते उनके। तुफसिदू, तुम फसाद करो, स्प्रेड डिसऑर्डर और करप्शन। फिर लफ्ज़ है अलर्द। अलर्द का रूट है अलफ रे ज़्वाद, और आमतौर पे हम कहते हैं ज़मीन। दूसरा इसका मीनिंग होता है हर वो चीज़ जो हमारे पाँव से नीचे हो। और एक और हवाले से, चूँकि हमारे जिस्म के तमाम अज्ज़ाए तरकीबी इसी ज़मीन से माखूज़ हैं, और इस लिहाज से हमारा जिस्म भी उन्हीं की एक शक्ल है। और बाज़ औक़ात जब प्लूरल की सेंस में इसे लिया जाता है तो मुराद मुआशरा भी लिया जाता है। कालू, उन्होंने कहा। दे सेड, इन्नमा, सिर्फ या दरअसल, इंग्लिश में आप कह सकते हैं ओनली। नहनो, हम, या मुस्लिहून। मुस्लिहून सलाह से बना, स्वाद लाम है, इस्लाह करने वाले, रिफार्मर्स। अब ऐसे लोगों के सामने राय रोशन मौजूद है, लेकिन उस पे चलने की बजाय अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ईमान वालों को अपने ईमान लाने का झांसा देते हैं, और दूसरी तरफ बदस्तूर अपनी पुरानी रविश पे कायम रहते हैं। ज़बानी तौर पे ईमान और अमली तौर पे कुफ्र की वजह से वो तकज़ीब के मुर्तकब होते हैं। कौल और फ़िल में इस तज़ाद की वजह से इन लोगों के दिलो दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश जारी रहती है, जो कि एक बीमारी का बायस बन जाती है। और जब वो लगातार इसी तर्ज पे चलते रहते हैं तो कानून वजह और असर, जिसे हम कहते हैं काज़ एंड इफ़ेक्ट, और बाज़ का हम ये भी कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, उसकी वजह से वो बीमारी बढ़ती चली जाती है और उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाती है। और उनकी हालत ये है कि जब उनसे कहा जाता है कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, जिसकी वजह से तुम्हारा अपना भी नुकसान हो रहा है और मुआशरे में भी ख़राबी फैल रही है, तो धड़ल्ले से कह देते हैं कि हम इंतशार नहीं, बल्कि हम ही तो एक इस्लाहकार हैं, हम ही इस्लाह कर रहे हैं। और दलील देते हैं कि वो तो अपने ज़मीर के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये तर्ज़ अमल बुनियादी तौर पे उनकी अपनी जहनीत की अक्कासी है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 20 में इरशाद है, अगर वो हुज्जतबाजी करें तुमसे तो कह दें मैंने सर तस्लीम खम कर दिया है अल्लाह ताला के हजूर, और जो मेरी इत्बा करते हैं उन्होंने भी। और कह दें किताब वालों और उम्मियों से, क्या तुम सर तस्लीम खम करते हो? बस अगर वो तस्लीम कर लें तो तहकीक हदायत पा गए, और अगर मुंह मोड़ें तो आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। अल्लाह ताला देख रहा है अपने बंदों को। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन, जान लो बेशक यही फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे ईमान लाए हैं लोग, कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहाव, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे ईमान लाए हैं बेवकूफ़ लोग। अला इन्नहुम सुफहाव वलाकिन ला यअलमून, जान लो बेशक यही हैं जो बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो ला इल्म है। अला, याद रखो, आगाह रहो, खूब समझ लो, बीवेयर।
المفسدون فساد سے بنا، فے سین دال فساد مچانے والے، the ones who spread disorder or corruption. لیکن آمنو امن سے بنا، ایمان لاؤ، یقین رکھو، مان لو، کما جیسا کہ یا جس طرح، الصفحاء صفا سے بنا، سین فے ہے کم عقل، فولز، اور آپ کہہ سکتے ہیں آف لٹل انڈرسٹینڈنگ۔ اب یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایسے لوگ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد کس طرح ان کی اپنی ہی حقیقت کو یا ان کی اپنی اصلیت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، منافق مرد اور منافق خواتین ایک دوسرے سے ہیں، امر دیتے ہیں منکرات کا اور منع کرتے ہیں معروف سے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ بلا دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بلا دیا ہے انہیں، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حقیقی ایمان والوں کی طرح ایمان لاؤ اور انہی کی طرح احکامات الہیہ پہ عمل کرو، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم سادہ لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بہت ہی کم عقل ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے مفاد میں کیا ہے، اور ایک مثالی زندگی کی امیدوں میں جو بھی مواقع یا جو بھی فائدے ان کے سامنے آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کوتاہ بینی کے باعث حقیقت سے ناآشنا ہیں، جس کے باعث وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ چند عارضی جو فوائد ہیں ان کی خاطر یہ پائیدار زندگی کو پس پشت ڈال رہے ہیں، جو کہ سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو در حقیقت یہی بیوقوف ہے جنہوں نے چند دنیاوی فائدوں کی خاطر آخرت کو بلایا رکھا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب خلوت میں ہوئے اپنے شیطانوں کے وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہاری معیت میں ہیں یا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو محض استہزاء کر رہے ہیں۔ لکی سے بنا، لام کاف یہ ملاقات کی یا ملے، دے میٹ۔ آمنا امن سے بنا، مان لیا ہم نے، وی بلیوڈ۔ خلو تنہائی میں ہوئے یا ان پرائیویسی۔ شیاطین شیطان سے بنا، شین تو نون اپنے شیطانوں کے یا شیطان صرف ساتھیوں کے، دیر ایول ونس اور دیر سیٹن میٹس۔ مستہزئون ہزا سے بنا، ہے زے الف ہنسی کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور موکنگ۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ سچے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو دعوی ایمان کرتے ہیں، اور جب ان سے الگ ہو کے اپنے حلقہ کار جو ہیں یا اپنے شیطانی ساتھی ہیں ان کے پاس تنہائی میں رازداری میں ملتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے تو ہم محض ایک ہنسی کھیل کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اس طرح وہ دونوں فریقین کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں طرف کے جو فوائد ہیں وہ اٹھا سکیں، اور اگر کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ تو اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کر رہا ہے ان سے۔ وَیَمُدُّہُم فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور بڑھنے دیتا ہے انہوں کی سرکشی میں اندھے ہوئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اندھا دھند۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی ہیں جنہوں نے خریدی ہے ضلالت بعوض ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو نہیں فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے یہ ہدایت یافتہ۔ یمدہم مدد سے بننا، مدت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، کھینچ لے جاتا ہے، prolongs or extends them۔ طغیانہم سرکشی، طغیانی ان کی، their transgression۔ یامہون اندھا دھند، اندھے ہو کر بہکتے ہوئے۔ اشتروا شری سے بنا، خریدا انہوں نے،
الزلالہ زلل سے بنا، زواد لام لام بٹک گمراہی اسٹرنگ، بالہدا سائت ہدایت کے یا باعوض ہدایت کے، بائی دا گائیڈنس، فما پس نہیں، رابحت ربا سے بنا، رے بے ہے فائدہ مند اور پروفٹڈ، تجارتہم تجارت ان کی یا ان کا لین دین، دیر ٹریڈ اور دیر کامرس، مختدین ہدایت پانے والے، گائیڈڈ ون۔ اب قانون الہیہ کے مطابق استہزاء اس کی طرف ہی لوٹتا ہے جو استہزاء کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں بھٹکنے دیتا ہے، اور وہ آنکھیں بند کیے ہر طرف سے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ دراصل اپنی عقل مندی کے زوم میں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے کے بھنور میں ڈال لیا ہے، اور وہ اپنی منافقانہ چالوں کو کامیاب سمجھتے ہوئے اپنی سرکشی میں اندھا دھند آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے ہدایت کی قیمت پہ گمراہی خریدی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہوشیار ہیں۔ ان کی جو چال بازیاں ہیں کبھی کبھار انہیں کچھ وقتی فائدے بھی پہنچاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ غلطی پہ ہیں۔ انہوں نے زندگی کی اس تجارت میں صحیح کی بجائے غلط راہ کا انتخاب کیا ہے، اور غلط راہ کبھی بھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتے۔ ان لوگوں کے نزدیک ان کی ذاتی خواہشات کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کے ہے، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کی یہ منافقانہ روش اور دوگلی چالوں کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہی دنیا پوری طرح ہاتھ میں آتی ہے اور نہ ہی ہدایت ملتی ہے، یعنی یہ جہاں بھی خراب اور اس سے آگے بھی خراب۔ مثلہم کمثل الذی قد نارا نارا، مثال ان کی اس کی طرح جس نے سلگائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس نے جو اس کا ماحول تھا یا جو کچھ اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے۔ سمم بکمن عمین فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں رجوع لاتے۔ مثلہم مثل سے بنا، میم سے لام، مثال ان کی، دیر ایگزامپل، الذی وہ شخص، the one who، الذی سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور الذین کا پلورل ہے الذین، استوقد وقت سے بنا، جلائی، آپ کہتے ہیں کنڈرڈ، نارن اس کا روٹ ہے نور، نون واو رے، ایک آگ، افائر، فلما پس جب، اضواءت روشن ہوئی یا اس نے روشن کر دیا، اٹ illuminated، حولاؤ حول سے بنا، ہے واو لام، اس کے ارد گرد یا جو اس کا ماحول ہے، اراؤنڈ اٹ، ذہبا ذہب سے بنا، لے گیا، ٹک اوے، تارکہم ترک، چھوڑ دیا اس کو، لیفٹ ہم، ظلمات ظلم سے بنا، تاریکیاں، ڈارکنیس، یبصرون وہ دیکھتے یا دیکھ پاتے، سمن سمم سے بنا، بہرے، ڈیف، بکمن بکم سے بنا، بے کاف میم، گونگے، ڈم، عمیون امی سے بنا، این میم یہ، اندھے، بلائنڈ، فہم پس وہ، یرجعون رجوع لانے والے یا لوٹ کر واپس آنے والے، دوز ٹو ریٹرن۔ اب دنیاوی فوائد حاصل کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیری رات میں راستہ تلاش کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے۔ آگ تھوڑی دیر کے لیے ماحول کو روشن کر دیتی ہے، لیکن جب وہ بجھ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اندھیر میں پاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوری فوائد کی چمک شروع میں اندھیرے میں آگ کی چمک جیسی ہوتی ہے، تاہم اس
چھا جانے والا اندھیرا اتنا گہرا محسوس ہوتا ہے کہ جو دیکھنے، سننے یا سمجھنے سے قصر کر دیتا ہے۔ اس حالت میں کوئی راہ ہاتھ نہیں آتی جس کے ذریعے سے صحیح راہ پہ لوٹا جا سکے۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ عقل ایک محدود حد تک چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے، جبکہ چیزوں کا حقیقت اور ان کا صحیح مقصد صرف اور صرف وحی الہیہ جو ہے اس کی بدولت ہی ممکن ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ایسے راستے پہ چلتے چلتے جس پہ جہالت کے اندھیرے اتنے گہرے ہیں کہ راستہ ہی سجائی نہیں دیتا، تو وہ منزل کیسے پا سکتے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آیت نمبر 18 میں جو بیان کردہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس سے مراد کوئی جسمانی طور پہ معذور افراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو منافقانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں اور وقتی فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو احکامات الہیہ کے مطابق خرچ نہیں کرتے یا ان سے کام نہیں لیتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، بے شک سب جانداروں میں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ جانوروں کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے سورہ الاعراف آیت نمبر 179 اس میں ارشاد ہے، اور ہم نے بکھیر رکھا ہے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس کو، ان کے دل ہیں کہ وہ اس سے سمجھتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے ہی نہیں، یہ ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ جیسے بارش آسمان سے اور اس میں اندھیرا ہے، گرج ہے اور برق ہے، آپ چمک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی اذان من الصواعق کے حذر الموت، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں کڑک کے سبب، موت کے اندیشے کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ کصیب، اس کا روٹ ہے صوب، سواد واو بے، اور صوب ایک ایسی بارش ہوتی ہے جو ایک قائل ہے سخت بارش، اسے آپ رین سٹارم کہہ سکتے ہیں۔ تو لائکا کصیب، لائکا رین سٹارم۔ السماء، سمو سے بنا، اوپر سے، سکائی آر کہہ سکتے ہیں آپ، ابو۔ تو یہ عام طور پہ الارض کے اپوزٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ جیسے الارض تھا کہ کوئی بھی چیز جو پاؤں کے نیچے ہے، تو السماء کوئی بھی چیز جو ہمارے اوپر ہے۔ رادن، گرج، انگلش میں آپ کہتے ہیں تھنڈر۔ برق، بجلی، لائٹننگ۔ یجعلون، کر لیتے ہیں، دے پٹ۔ اصابہم، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا سنگولر ہے سبا، سواد بے عین، سبا انگلی اور اصابہم انگلیاں، اپنی انگلیاں۔ اذانہم، اذن سے بنا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد اذن ہے، اپنے کان۔ الصواعق کے ساق سے بنا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد ہے سائقہ۔ حذرا، ڈر، اندیشہ، آپ کہتے ہیں فریٹ یا ڈریڈ۔ الموت، محرومی، ڈیتھ آر بیکمنگ ڈیوائڈ۔ محیط، گھیر رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے، ون ہو انکمپسز۔ اب ایک دوسری مثال ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس میں دو چیزیں بڑی کلیئر نظر آتی ہیں کہ منافقت کچھ وقتی فوائد کا باعث تو بن سکتی ہے، لیکن یہ فوائد ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نقصانات بھی لیے ہوتے ہیں۔ ایک مثال بادلوں کی ہے جو زندگی دینے والی
بارش لے کے آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اندھیرا، گرج اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ اب منافقین بارش سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن گرج چمک کے ساتھ ہونے والی تباہی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسیڑ لیتے ہیں، تاکہ اگر وہ طوفان کا شور جو ہے وہ نہیں سن سکیں گے تو شاید ہلاک ہونے سے بچیں۔ اب ان کے اس عمل کی وجہ سے طوفان تو غائب نہیں ہوگا، کیونکہ انکار کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ حق کو تسلیم نہ کرنے سے وہ اپنے کفر کے بھیانک نتائج سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پوری کائنات میں نافذ ہیں اور کوئی بھی چیز اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 183، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت ٹھوس ہے۔ اور اسی طرح سورہ العنکبوت آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، اور یہ اجڑت مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کی، بے شک جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یوں لگتا ہے کہ برق اچک لے جائے گی ان کی بصارت۔ کلما اضالہم مشوا فیہ، تو جب بھی چمکی ان پہ وہ چل دیتے ہیں اس میں یا چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پہ کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کی سماعت اور ان کی بصارت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر۔ ایسا لگتا ہے آلموسٹ یخطف، خطف سے بنا، اچک لے جائے گی، سنیچز اوے۔ کلما، کلل سے بنا، جب کبھی یا جب بھی، مشو، مشی سے بنا، چل دیتے ہیں، دی واک۔ اذا، جب، اظلما، اندھیرا، ڈارکنیس، کامو، قوم سے بنا، کاف واو میم، کھڑے ہو گئے، دی اسٹینڈ اسٹل۔ شاء، شیا سے بنا، شین یہ الف، چاہتا یا چاہے۔ قدیر، قدر سے بنا، کاف دال رے، جو ہر چیز کی مقدار یا ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دیتا ہے۔ the one who sets measure۔ اب اس آیت میں ابصارہم کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، جس بات کی نشاندہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی جس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے تو وہ اپنی اس صلاحیت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ بجلی کی چمک کبھی کبھی ایک طوفانی رات میں جو ایک مسافر کسی بیابان میں کھویا ہوا ہو تو کچھ نہ کچھ راستہ دکھا دیتی ہے، لیکن یہ ایک یقینی رہنمائی کا بندوبست نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لمحاتی چمک ہے اس کے ختم ہونے کے بعد اندھیروں کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح عقل انسانی بھی محدود اور جز وقتی راستہ روشن کرتی ہے۔ یہ صرف اور صرف وحی الہیہ ہے جو صحیح راستے پہ چلنے والوں کو مستقل روشنی فراہم کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے لوگوں کی سماعت اور ان کی بصارت کی صلاحیتوں کو واپس لے لے۔ تاہم اس نے کائنات میں ہر چیز کے لیے قوانین مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ ان قوانین کو کبھی نہیں بدلتا، حالانکہ اس کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اب ان قوانین کے مطابق جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو مسترد کر دیتے ہیں اور صرف اپنی عقل پر انحصار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ وحی کی حیثیت عقل انسانی کے لیے بالکل اس طریقے ہے جس طریقے سے ہماری آنکھوں کے لیے سورج کی روشنی ہے، اور وہی اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 257 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔
اور جو کفر کر رہے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، ایسے ہیں آگ کے ساتھی اور وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، ایک مثال ان کی جو کفر کرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے اعمال جیسے راکھ آ جاتی ہے جس پہ کوئی سخت جھونکا ہوا کا ایک زوردار آندھی سے، تو نہیں قدرت رکھتے وہ کسی شے پر جو کمایا انہوں نے، یہی ہے وہ بھٹک جانا پرلے درجے کا۔ اور سورہ شورا آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے کھیتی میں، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا ہم دیتے ہیں اسے اسی میں، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی حصہ آخرت۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، قرآن کریم کو سمجھنے اور ہدایت پانے کے لیے لازم ہے کہ آدمی متقی ہو، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، اور جو کچھ مل رہا ہے سب کو من جانب اللہ سمجھتا ہو۔ قرآن کریم اور اس سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان اور آخرت پر یقین کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم حاصل کیا جائے اور موجودہ زندگی کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کی جائے۔ جو لوگ حسن انداز سے یہ کام کرتے ہیں ہدایت پا لیتے ہیں اور اپنا مقصد زندگی حاصل کر کے کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنی منفی طرز عمل کی وجہ سے کفر کے اندھیروں میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ ان کو متنبع کرنا یا نہ کرنا برابر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ان کی رسی دراز کر دی جاتی ہے، ان کے دلوں اور سماعت پہ مہر، جبکہ نگاہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور ان کے اندر سے ہدایت پانے کی صفت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو بظاہر ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال ان کے قول کی نفی کرتے ہیں، خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اور اپنی خواہشات کی پیروی میں چند دنیاوی فوائد کی خاطر یہ لوگ غلط راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی کوتاہ بینی سے اپنے لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔